منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما۔ امت بیضا کے اعلیٰ نقیب شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لہو سے کرنے والوں، ایام ماضیہ میں کوہرام برپا کرنے والوں، قیصر و کسریٰ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں، فلک شگاف نعرہ تکبیر سے ایوان باطلہ کی در و دیوار کو ہلانے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم نشیوں، ہم جلی ساتھیوں، پردہ نشی خواتین امت، نونہالان قوم، بالخصوص جماعت اہل سنت کے صاحب صلاحیت عالم دین حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد افتخار صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، مالک آواز و ترنم جناب عزت مآب عمران صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور مسجد کے خطیب و امام، سابق امام، تمام علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تقریر تو کروں گا کیونکہ بغیر محنت کے معاوضہ لینا عند الشرع جائز نہیں ہے، لیکن میں جلسے کے دو چار اصول آپ کو سمجھا دوں۔ اجازت ہے؟ برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ کمیٹی والے کدھر ہیں؟ بھئی میں تو مولانا عمران صاحب کو ہی جانتا ہوں، انہی کی معرفت سے آیا ہوں، باقی تو مجھے پتہ نہیں۔ چلیے سونے دیجیے، کوئی بات نہیں، تھک گئے ہوں گے بیچارے۔ کھانے کا انتظام، ڈیکوریشن، مائک اتنا اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی سونا لازمی ہے۔ میں دو چار اصول بتا رہا ہوں جلسے کے، آئندہ سال جب جلسہ کریں تو ان اصول کو اپنا لینا، جلسہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ دیکھو، اس رب قدیر کا یہ احسان ہے، یہ علامہ افتخار بیٹھے ہیں، ان سے میرے بارے میں پوچھنا، یہ مکمل میرے بارے میں بتائیں گے۔ یہ رہتے آپ کے گاؤں میں ہیں، لیکن یہ میری جیونی اور لائف اور ہسٹری اور حیات اور سیرت سب جانتے ہیں، یہ ہے نا۔ تو میں انہی کی موجودگی، انہی کے گاؤں میں، انہی کے سامنے، انہی کے چہرے پر اور انہی کے منہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دو چار اصول جلسے کے بتاؤں، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ پہلی چیز، علامہ افتخار صاحب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو فرمایا ہے، تو تحدیث نعمت کے تحت جو ہے وہ اظہار نعمت کرنا ضروری ہے۔ تحدیث نعمت کے تحت اظہار نعمت ضروری ہے۔ بھئی ہمیں کوئی نہیں جانتا ہم کون ہیں تو فون کریں گے، سامنے والے پوچھے کون تو ہمیں لگانا پڑے گا کہ مولانا احمد رضا منظری بول رہے ہیں۔ جی 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 بے شک، ابھی سمجھے گا نا، ورنہ وہ کیا سمجھے گا کہ ہم سے کوئی جاہل بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، کیا خطاب کر رہا ہے۔ تو تحدیث نعمت کے تحت کچھ جملوں کا استعمال کرنا عند الشرع جائز ہے۔ تو تحدیث نعمت کے تحت میں یہ جملہ بول رہا ہوں، اس کو ازراہ تکبر اور غرور مت لینا۔ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، میں اسٹیج پر چڑھتے اور اترتے وقت سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ
مجھے غرور سے بچانا، مجھے تکبر سے بچانا۔ پہلا میری دعا یہ ہوتی ہے مائک پر آتے وقت اور مائک سے رخصتی کے وقت، اسٹیج پر آتے وقت اور اسٹیج سے رخصتی کے وقت، اللہ مجھے غرور و تکبر سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ نعمت کے تحت یہ آج کی رات ہمارے لیے کوئی آخری رات نہیں ہے، ہر روز ہمارے لیے اسی طرح کی راتیں ہیں۔ جی جی جی، آج ہم یہاں ہیں، کل ہم اڑیسہ میں رہیں گے، پرسوں ہم راجستھان میں رہیں گے۔ اسی طرح اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، مولانا عمران صاحب، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اب میں 2-3 اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ قوالی کے پروگرام آپ نے دیکھے ہیں، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ A1 کوالٹی کا مائک ہوگا، اسٹینڈ ایک دم چمکتا ہوا ہوگا، اور یہاں کا اسٹینڈ دیکھیں آپ ذرا، دیکھیں دیکھیں، جبکہ دنیا کی بیسٹ کوالٹی، دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نبی کے میلاد میں ہونا چاہیے۔ ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا، ایسے نہیں کہ خالی ہوا میں فائرنگ کریں، ہوا میں دل چلاؤں، نہیں، میں ثابت کروں گا۔ دنیا کی بیسٹ کوالٹی اور دنیا کی سب سے اہم کوالٹی کی چیز کہاں ہونا چاہیے؟ یہاں۔ اور ابھی تک پورے میں نے ربیع الاول جتنے جلسے کے سب سے گھٹیا اسٹینڈ میں نے نہیں دیکھا، نبی کی میلاد اور یہ اسٹینڈ، برا لگے تو یہ ہم سے کہتے ہیں، کبھی ان کی ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا یہ بات۔ پہلی چیز، میں کتنا سینسیٹیو لے کر آؤں، اتنا سینسیٹیو لے کر آؤ کہ خطیب جب بولے کم سے کم 1 ہاتھ کی دوری سے، اس کو بولتے ہیں نا، اتنی دوری سے بولے تو مائک کیچ کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، مائک کا سسٹم ایسا ہو جتنی آواز رائٹ ہینڈ کے اسپیکر سے نکلے اتنی لیفٹ ہینڈ کے نکلے۔ ہم بتائیں گے ابھی کتنا بیس بڑھانا ہے، کتنا ٹریبل بڑھانا ہے، کتنا ایکو بڑھانا ہے، میک آٹومیٹک صحیح کرا لیں گے۔ ہم خود اتنے آپریٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ، راتوں میں جلسے کر کے۔ تو کیا مائک جو ہے A1 کوالٹی کا، چاہے بھلے 10,000 کی جگہ 12,000 کا ملے۔ دوسری چیز، اس مائک کا جو آپریٹر ہو، مین آپریٹر ہو، چیلا چپاٹا نہیں ہونا چاہیے۔ چیلا چپاٹا اس سے طے کرو کہ جب ہمارا جلسہ شروع ہوگا تب سے لے کر دعا تک مین آپریٹر کو رہنا ہے۔ مین آپریٹر چلا جاتا ہے، چیلے کو چھوڑ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی چل رہا ہے ٹریبل کتنا بڑھانا ہے، بیس کتنا بڑھانا ہے، ایکو کتنا دینا ہے، ساؤنڈ کتنا بڑھانا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ آخر تک جلسہ فلاپ ہو جاتا ہے، کوئی مقرر تقریر نہیں کرے گا، وہ اپنا آواز خراب نہیں کرے گا، وہ اپنا سسٹم خراب نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، جلسے کی لمٹ بنایا کرو کہ ہمیں جلسہ رات کے 12 بجے تک کرنا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ ان لمٹ کوئی بھی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے مدینہ سے جتنا جلدی ہو سکے تم نکل جاؤ۔ فرماتے ہمارے نبی میرے مدینہ سے نکل جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ۔ کیوں فرمایا نبی نے؟ اس لیے کہ یہ شہر مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا ہے یہ؟ شہر مدینہ ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو یہ شہر مدینہ ہے۔ میں ایک روایت بیان کروں گا، یہ وہ شہر ہے جہاں پر میرے نبی لباس بشری میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر پرواز کر رہے تھے ہوا کے دوش پر، تو آپ نے فرمایا میرا تخت نیچے اتارا جائے، تخت نیچے اتارا جائے۔ ننگے پاؤں، برہنہ پاؤں اللہ کے وہ پیغمبر جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور پیغمبری بھی دی، اس کے بعد دنیا کی حکومت دی، وہ پیغمبر پیدل جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ تو ان کے حواریوں کیبینیٹ منترالے نے کہا، منتریوں نے کہا، کیبینیٹ نے کہا، وزراء نے کہا، حالی و موالی نے کہا، ان کے گدی نشینوں نے کہا کہ سرکار آپ کا تخت و ہوا اپنے دوش پر اٹھاتی ہے، جنات اپنے بازوؤں پر لے کر چلتے ہیں، آپ یہاں ننگے پاؤں کیوں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے فرمایا سن، یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر ایک نبی آئے گا اگر یہ حکومت ملی ہے تو مجھے اسی نبی کے صدقے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ